وطن کی فکر کر ناداں، تحریر و بیان ذکاوت الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کی فکر کر نادان، یہ آرٹیکل نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں لکھا گیا تھا اور میری کتاب سی اے کے شب و روز میں سے لیا گیا ہے۔ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول معلومات کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ مقصد معلوم کرنا ہوتا تھا کہ خلق خدا کس حال میں ہے اور ان کا تاثر انتظامی امور کے بارے میں کیا ہے۔ جب ایک بڑھیا کے بچوں کی رات کے وقت مدد کی تو بڑھیا نے کہا کہ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ جب تم دربار آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ اسی طرح محمود غزنوی کو بھی اپنے عوام کی فکر رہتی تھی، اس لیے وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر مختلف جگہوں کا دورہ کرتا تھا۔ اس طرح اس کو ایسی اطلاعات مل جاتی تھی جو ملک کے نظم و ضبط کو سدھارنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ اس طرح کے گشت مخبری یا محکمہ جاسوسی والوں کی بھی مستعد رکھتے تھے۔ اس طرح کے گشت مخبری یا محکمہ جاسوسی والوں کو بھی مستعد رکھتے تھے، کیونکہ کسی خبر تک بادشاہ کا پہلے پہنچنا ان محکموں کی سستی کی دلیل تھی۔ اب پاکستان کے معاملات کو لیجئے، یہاں گورننس کی ناکامی کا رونا بہت رویا جاتا ہے، مگر کیا ہمارے ملک میں سارے لوگ کرپشن میں ملوث ہو چکے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ حالات اتنے خراب نہیں جتنے ظاہر کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کرپٹ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ نگرانی کرنے والوں کو اتنا مایوس کر دیا جائے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ حالانکہ ابھی بھی ہر محکمے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز اور ان کے چند حواریوں کو چھوڑ کر اکثر لوگ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث نہیں۔ اکثریت اب اپنی آمدنی پر ہی قانع ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ادارے کے عروج کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ہر طرح کے لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور ان میں ہر عہدے کے لوگ شامل ہیں۔ مزید برآں ہمارے لوگ محنتی اور جفا کش بھی ہیں۔ ہزاروں لوگ محنت اور مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ کسی کے آگے نہ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، روکھی سوکھی جو بھی ملتی ہے کھا لیتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ادارے بھی قائم ہے، وہ اپنے کاموں کی تشہیر بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی آج کے زمانے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نمبر بناؤ، نمبر بڑھاؤ، تشہیر کرو، اور اس پہ حکومتوں کا بے اندازہ روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ ایک اور طبقہ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے جن کا تعلق ہے، جن کا کام نگرانی کرنا کہ حالات قابو میں رہیں، نظم و ضبط قائم رہے، منصوبہ بندی کرنا ملک کو، تاکہ ملک ترقی کرے، ادارہ ترقی کرے۔ ان لوگوں میں اکثریت کو ملکی و غیر ملکی مافیا نے ہڑپ کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی یہ حالت ہے کہ نہ صرف ملکی مافیا بلکہ غیر ملکی مافیا بھی صحافت کے روپ میں اور دوسرے انداز میں آپریٹو ہے۔ یہ اس ملک سے وفاداری میں یقیناً پہلو تہی کرتے ہیں۔ نظم و ضبط قائم کرنا اور ملکی منصوبہ بندی یا ادارے کی منصوبہ بندی بھی انہی لوگوں کا کام ہے۔ یہی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امتحان محنت سے پاس کیے ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ کے حامل ہوتے ہیں، میری مراد CSS افسران سے ہے۔ اب ان میں ایسے لوگ بھی شریک ہو گئے ہیں جو فوجی یا سول بیوروکریسی یا پھر سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ عہدے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ غیر تحریری کلچر تشکیل دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے ذوق میں بڑے لوگ ہیں،
اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ یہ اپنے دفتروں میں آتے ہیں، زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، سلام کا جواب نہ دینا یا نخوت سے دینا ان کی شان میں شامل ہے۔ ان لوگوں کا عام دعویٰ یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہر طرف ان لوگوں کا اثر رسوخ بھی ہے، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف جگہوں پہ فائز بیوروکریٹس ان کا اور ان کے بھتیجوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی اولادیں بھی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ عوام کے مسائل کو حل کرنا اور ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر حل کرنا نہ جانے کیوں ان کے کلچر میں شامل نہیں، حالانکہ یہ چیز ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ عوام سے تو جیسے انہیں چڑ ہے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک لکھاری لکھتے چلے آ رہے ہیں، مگر ان لوگوں کے برتاؤ میں کبھی تغیر نہیں آیا اور نہ ہی ان لوگوں نے ان تحریروں کو در خود اعتنا سمجھا۔ اسی سلسلے میں پروین شاکر، جو کہ خود بھی ایک CSS افسر تھیں، کہتی ہیں کہ سیکرٹری بننے کے لیے اپنے کان اور دماغ اور آنکھوں کا استعمال ممنوع ہے، یعنی گونگے، بہرے اور اندھے بننا ضروری ہے۔ دیکھنا بڑے باز کی نظروں سے، سوچنا بھی ان کے دماغوں سے، بولنا ان کی بولی، یہ ہے کم از کم ضرورت سیکرٹری بننے کے لیے۔ اور اگر ان میں کسی چیز کو استعمال کرنے کی جسارت کی تو ممکن ہے کہ سرخ روشنائی سے اگر ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنے کی جسارت کی تو ممکن ہے سرخ روشنائی سے آپ کی سالانہ رپورٹ پر اندراج کر دیا جائے اور آپ ہمیشہ ترقی کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی جائیدادوں کے گوشوارے بغیر کسی رکاوٹ کے منظور ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو نگرانی کا عمل اتنا مفقود ہو چکا ہے کہ جو بھی چاہے جس بھی سٹیٹس کے ساتھ رہے، کوئی شاید ہی چیک کرتا ہو یہ اچانک کہاں سے اربوں روپے کے اثاثے آ گئے، یہ اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آئی، کبھی ٹیکس ادا کیا ہے یا نہیں، ان سے چیکنگ بھی ختم۔ آج شاید آٹے میں نمک کی نسبت اس سے بھی 1000 گنا کم لوگوں کا محاسبہ ہوتا ہے اور ان کو عدالتوں میں ججوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ موجودہ سسٹم میں اصلی چوروں کو سزا کم ہی ملتی ہے۔ اب ذرا سفارت خانوں کی طرف آ جائیں۔ یہ لوگ سفارت خانوں میں تعین ہوں تو گوروں سے تو بہت متاثر، مگر اپنوں کے باس بات کریں تو ناک بھون چڑھا کر۔ کسی بھی ایمبیسی میں چلے جائیں، آپ کو انتہائی غلیظ قسم کا رویہ ملے گا۔ مسائل کو حل کرنا ان کی سرشت میں نہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو عوام کا خادم نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو دیکھیں گے ایسے جیسے آپ نے باہر آ کر کوئی جرم کر دیا ہے۔ ہم کب ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا مدد کرنے کے جذبے سے سرشار ہوں گے؟ مختلف جگہوں پر فائز بیوروکریٹس ان کا اور ان کے بھتیجوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو دیکھیں گے ایسے جیسے آپ نے باہر آ کر کوئی جرم کر دیا ہو۔ ہم کب ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا مدد کے جذبے سے سرشار ہوں گے؟ جب ان لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو پھر ان کی سزا کیسے ہوتی ہوگی؟ اس کے بارے میں ایک اخبار نویس جبار مرزا نے اس زمانے میں ایک کالم لکھا تھا۔ ایک بیوروکریٹ تھے شفیع سہوانی صاحب، ایک جھلک ہے اس کی۔ موصوف نے سڑک مکمل کرنے کے لیے 500 روپے رشوت جناب جنیجو مرحوم سابق وزیر اعظم پاکستان سے وصول کی۔ اپنے محکمے کے چیف تھے۔ رشوت کو جائز اور لازمی قرار دیتے تھے۔
کچھ لوگوں کے لیے رشوت لینے کے شیطانی جواز ضرور ہے. انہوں نے یہ صحافی کو جبار مرزا صاحب کو ایک عہدے کی پیشکش بھی کی کہ جہاں پر کسی کام کے بغیر 50,000 روپے کی آمدنی تھی. جب مرزا صاحب نے ان کو یاد کروایا کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کون پکڑے گا، وہ تو قانون سے بالاتر ہیں. جب ان کا کیس جنیجو صاحب کے پاس جب وہ وزیر اعظم بن گئے، کے ڈی اے کے چیف بنانے کا گیا، تو جنیجو صاحب کو یاد آ گیا کہ یہ وہی موصوف ہیں جنہوں نے ان سے 500 روپے رشوت کے لیے مانگے تھے. جنیجو صاحب نے ان کا کیس مسترد کر دیا. دنیا کی سزا تو نہ ملی، مگر بعد میں ان پر خدائی عذاب مسلط ہوا. نیب نے ان کو پکڑ لیا. بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں. ڈائبٹیز سے آخری عمر لڑتے ہوئے گزری. دونوں ٹانگوں سے بھی محروم ہوئے اور لاوارثی کی حالت میں انتقال ہوا. ایک اور بڑے افسر صاحب کا دماغ کا آپریشن جاپان میں امریکہ کے فلاحی ادارے کی خیرات سے ہوا. میرا مولا جس کو چاہے فقیر بنا دے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے. وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے. چند اشعار. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی، پھر یہ مٹی کی عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی. ان سے اوپر کا حکمران طبقہ ہے، سیاستدانوں کا طبقہ ہے. ان میں بڑے بڑے جاگیردار، چودھری، ملک، خان، سردار، وڈیرے شامل ہیں. ان سے اوپر حکمرانوں کا طبقہ ہے، سیاستدانوں کا طبقہ ہے. ان میں بڑے بڑے جاگیردار، چودھری، ملک، خان، سردار، وڈیرے شامل ہیں. ان لوگوں کا اپنے اپنے علاقوں میں بہت اثر رسوخ ہے. اکثر اپنے علاقوں میں بے تاج بادشاہ شمار ہوتے ہیں. ان میں کچھ اپنے آپ کو مذہبی پیشوا بھی کہلاتے ہیں. طور اتوار میں ان کا طرز مغل بادشاہوں والا ہوتا ہے. ان میں کافی لوگ انگریزوں نے اپنی ضرورت کے تحت پیدا کیے تھے. ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ پتا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اگر پتا ہلے تو صاف کر دیا جاتا ہے. ان کے قتل و غارت کی کوئی شہادت نہیں رہنے دی جاتی. ہاریوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کو اذیت دینا ایک معمول ہے. ان کے علاقے میں عوام الناس غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے شکاری دوروں میں ہزاروں ہاری شریک ہوتے ہیں. علاقے میں اسکول نہیں بننے دیتے. اسکولوں کے فنڈ ان کو مل جاتے ہیں کیونکہ یہ خود حکومت ہوتے ہیں. ان کا کام تمام اصلاحات کو ناکام بنانا ہوتا ہے. ایسے لوگ اپنے ادوار میں ایسی انجمنیں بناتے رہے جن کی وجہ سے اصلاحات کا عمل ختم ہو کر رہ گیا. جن میں ایک انجمن تحفظ حقوق کے زمینداران جو قزلباش نے بنائی تھی اور زمینی اصلاحات کو ناکام کرنے میں اس انجمن کا بڑا حصہ رہا ہے. ایک انجمن مشائخ پنجاب تھی جس نے ملکہ برطانیہ کو سن 35 میں محافظ اسلام کا خطاب دیا تھا. ان کی وزارتوں سے دلچسپی مراعات میں زیادہ ہوتی ہے. ان کی ذہنی استعداد ایک سیکرٹری سے بھی کافی کم ہوتے ہیں. کم تعلیم یافتہ ہیں یہ لوگ. کچھ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے بھی یہ ان کی رہنمائی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس لیے پورے ملک کا نظام سیکرٹریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے اس ملک سے ہر قسم کی نگرانی ختم ہو چکی ہے. ہوائی اڈوں پر لوڈرز مافیا، کسٹمز ایجنٹس نے ادھم مچایا ہوا ہے، مگر کس کو پرواہ کہ ان چیزوں کی اصلاح کرے. ایئرپورٹس پر کینٹین چلانے والے دگنے تگنے داموں پر کیوں چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں.
ایئرپورٹ کی ساکھ اگر اچھی ہوگی تو ٹورزم بڑھے گا، مگر اس کا خیال کسی کو نہیں آتا۔ اس قسم کی حرکتوں کے بڑے دوررس نتائج ہوتے ہیں جن سے ہم بے بہرہ ہیں۔ اگر ایئرپورٹ پر لٹیروں کا عمل دخل کم ہوگا تو ٹورزم کم ہو جائے گی، اگر ایئرپورٹ پر لٹیروں کا عمل دخل ہوگا تو ٹورزم ختم ہو جائے گی۔ یہ وزیروں کی، سیکریٹریوں کی، اداروں کی، سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو درست کرے، نہ کہ ان مافیاؤں سے پہلو تہی کی جائے، بلکہ بعض صورتوں میں ان کی سرپرستی بھی کی جاتی ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں کا حال بھی برا ہے۔ LDA کے دفتروں میں کیوں کرپشن کی گندگی کے علاوہ صفائی کا بھی فقدان ہے؟ کیا اس میں ڈی جی کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ عدالتوں میں ریڈرز کیوں رشوت لیتے ہیں جج کے نیچے بیٹھ کر؟ اس کی ذمہ داری جس پر بھی ہے وہ ادا کیوں نہیں کر رہا؟ بازاروں میں ملاوٹ عام ہے۔ زرعی بینک کے ہر 50,000 کے قرضے پر 5,000 ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کا اعلان رات ہی ٹی وی کے پروگرام میں ایک شریک کار کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے اور اتنی کھلی رشوت لینے والے کی نشاندہی ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی نشاندہی ہو رہی ہے نہ ان کو کوئی فکر ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ قانونی ایجنسی حرکت میں آتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یعنی ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھاجا ہے۔ نہ کھانے والے کو پرواہ، نہ کھلانے والے کو، اور نہ سرکار کو کوئی واسطہ۔ قرضے بڑے لوگ ہضم کر رہے ہیں، سود کے ساتھ ادا کرنے کی بجائے 10 سال بعد اصل زر سے بھی کم۔ اگر کنگلے بن جاؤ تو معاف، موجاں ہی موجاں۔ یہ موجاں اگر خدا نے ختم کی تو اچھا نہیں ہوگا، خود ہی کوئی ترکیب کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک ہوا کرتی تھی CID، وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ ملاوٹ کا کون ذمہ دار ہے؟ غلط دوائیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ تعلیم کا بجٹ کیوں کم ہے؟ ڈر خوف کیوں ختم ہو گیا؟ ٹرینیں لیٹ ہوں کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام الناس کو پولیس کی چیرہ دستیوں سے کون نجات دلائے گا؟ کیا ان کو انسانی حقوق کی تعلیم دی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں کیسے برداشت ہوں گی؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان غلطیوں کا احساس ہو، اپنے غلط ہونے کا احساس ہو، ٹھیک کرنے کی طلب اور نیت ہو۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک مربوط منصوبہ بندی کی جائے، اس کے بغیر کرپشن کو اور اس قسم کی حرکتوں کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ نگرانی کا نظام بحال کیا جائے جو مردہ ہو چکا ہے۔ حکومت کو اپنی ریٹ بحال کرنی چاہیے۔ اب تو جہازوں کی سیفٹی کے معاملات پر بھی سودے بازی ہو رہی ہے۔ ہوائی اڈوں کی قومی کلیئرنس پالیسی کی اکثر جگہوں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بعض اوقات رشوت دے کے اپروول لے لی جاتی ہے یا ویسے ہی مطمئن کر کے جو نگرانی پہ ہیں افسرز کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایئرفیلڈ کلیئرنس پالیسی کی خلاف ورزی کرتے اونچی اونچی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں۔ یہ جہاز اور ان میں سفر کرنے والوں کی حفاظت کا خیال کون کرے گا جب تعیناتیں ہی تعلقات کی بنیاد پر ہوں اور قانون کی پیروی نہ کرتے ہوئے ہوں گی؟ کروڑوں کا کمیشن کھایا جا رہا ہے۔ کتنا کمیشن کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہزاروں برس یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں بول بول کر اڑ جائیں گے، مگر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ مگر پھر وہی چیز غلطیوں کا اعتراف، اسراف ختم، نگرانی کا نظام بحال، چوروں کی سزا شروع۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر چور آ جائیں گے، بڑے چور۔ تقدیس کا چولا اوڑھ کر تیاریاں شروع ہیں۔ ہماری حرام خوری کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نہیں۔ غور کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک کبڑی بڑھیا نے کسی سے پوچھا، تو کیا چاہتی ہے کہ تیرا کب صحیح ہو یا ساری دنیا کبڑی ہو جائے؟
کہنے لگی میں چاہتی ہوں ساری دنیا کبڑی ہو جائے۔ خبر پڑی تھی کہ ہندوستان کے بحریہ کے چیف بھی رشوت اور کمیشن میں ملوث ہیں اور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس پر یہ کہانی یاد آ گئی کہ ہندوستان کے فوجی چوروں کو تو پولیس بھی پکڑ لیتی ہے، پاکستان میں دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو کنٹرول آف پولیس۔ ایسا کیوں ہے؟ تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے۔ مجروح جو کرے دل انسان کی حقیقت، اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے۔ ساغر اداکاروں کی غلط کاریوں پر حق تنقید دینا چاہیے۔ اداروں کے کلچر کو اوپن ہونا چاہیے، یہ ہماری ترقی کا سبب بنے گا۔ 2013 میں جب لاہور میں ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگی تو لوگوں نے ہمارے سامنے اوپر کی منزلوں سے چھلانگ لگا دی، مگر ہمارے ریسکیور ان کو نہ بچا سکے۔ ایسے واقعات سے بچنے کی تیاری ہونی چاہیے۔ جن غلطیوں کی نشاندہی ایئر بلو اور بھوجا کے حادثات میں ہوئی تھی، ان سے بچنے کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں ان سے بھی عوام کو آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس حادثے کی رپورٹ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ کنٹرولر اور پائلٹ نااہل تھے۔ ہمارے یہاں بھی وہ دور آئے گا جب چور پکڑے جائیں گے۔ ابھی تو عہدوں کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں مڈل کلاس کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ یہاں پر غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے، طبقہ بالا کا اتفاق بڑھ رہا ہے۔ زرداری اور میاں صاحب کے ادوار میں جاگیرداروں کی، تھانے داروں کی، پیروں کی، وڈیروں کی، کرمنلز کی، کارخانے داروں کی، تاجروں کی خوب گاڑی چل رہی ہے۔ آج کے دور کے چور پچھلے دور کے چوروں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حرام خوری کے کلچر کے خاتمے کے لیے ضروری ہے ووٹ ان کو دیا جائے جو تعلیم یافتہ ہوں، چوری چکاری سے جن کا واسطہ نہ ہو، مخلص ہوں، خدا ترس ہوں، مطلب پرست نہ ہوں۔ الیکشن میں اپنے مفاد کی خاطر کام کرنے والوں کو ووٹ مت دیجیے، اچھے اخلاق کے حامل لوگوں کو منتخب کیجیے، بہتر دیندار لوگوں کو تلاش کر کے کھڑا کریں اور ان کو جتوائیں، مگر ڈرامے بازوں کو پہچانیں۔ الیکشن میں لوگ بہت سے بہروپ بھر کر آتے ہیں، برداشت ہو جو انصاف کی روح سے فیصلے کر سکتے ہوں، جن کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر سکیں، دادا گیر اور پیدا گیر نہ ہوں، ایسے منصوبے جن میں معاشی بہتری آئے بنا سکیں۔ علاقے میں اچھی شہرت کے حامل ہوں، ان کے کاروبار پر بھی نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ لوگ حرام سے اجتناب کرتے ہیں کہ نہیں۔ حرام اور حلال جو ہے ہمارے اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حرام کی آمدنی کی وجہ سے سارا نظام بگڑ جاتا ہے، حکومت ناکام ہو جاتی ہے، اولاد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی نافرمان پیدا ہوتی ہے، اور آخری عمر میں ان تمام حرام خوروں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ پیسہ تو ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، اس کو تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ الزکاوت